Then we have Dr. Yasir with us, جو کہ ماہر نفسیات ہیں and you are founder of House of Wellness. Dr. Yasir, آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ہم سب اپنی یوتھ میں یہ دیکھتے ہیں کہ they are not happy the way they are. وہ اپنی ذات میں مطمئن نہیں. وہ بظاہر آپ کو بہت کانفیڈنٹ، بڑے اکنالج نظر آتے ہوں گے، جو بڑے اپنی زندگی میں کامیاب بھی ہوں گے، مگر وہ اپنی ذات میں مطمئن نہیں. ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم ینگسٹرز کی بات کریں تو جیسے ہی سنشعور میں قدم رکھا جاتا ہے، ایک تصور ذات پنپتا ہے. یہ تصور ذات، انگریزی میں ہم اس کو سیلف امیج کہیں گے، اس کی کمپوزیشن کیسے ہوتی ہے یہ جاننا ضروری ہے. ہمارا سوسائٹل، پیرنٹل، ریلیجیس امپیکٹ، انسٹیٹیوشنز کا امپیکٹ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے، یہ باور کرواتا ہے کہ آپ کو معاشرے میں کامیاب، تندرست، حسین انسان کی حیثیت سے کس قسم کے شخصی اوصاف کا حامل ہونا ضروری ہے. ان اوصاف کے اندر کچھ ایبسٹریکٹ، آنیسٹی، انٹیگریٹی، ایمانداری، اس کی بھی بات ہوتی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ جو ہمارے ظاہری اوصاف ہیں، ہمارے خد و خال ہیں، ہماری وضاقت ہے، اس کے متعلق بہت ساری ڈکٹیشن ہمیں اوائل عمری میں ہی مل جاتی ہے، اور وہ ہمارا تصور ذات بنتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں، اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، ویسے اس دنیا کے ہر معاشرے کی اپنی اقدار ہیں، اس کے اندر مرد اور عورت کو ایک خاص انداز میں اپنا آپ ظاہر کرنے اور رکھنے کا ایک پریشر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جو ایک انٹرنل انر سیلف سے کنیکشن ہے، اپنی اندر کی ذات سے جو تعلق ہے، وہ کمزور، اور باہر معاشرے کی توقعات کو پورا کرنے کا ایک انتہائی خطرناک دباؤ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتا ہے، جو ایک دائمی ناخوشی کا باعث بنتا ہے. ڈاکٹر یاسر، فیئر آف مسنگ آؤٹ، سب کر رہے ہیں، مجھے بھی کرنا ہے. اگر سب نے انجیکشنز لگا کر اپنا رنگ گورا کیا ہے تو میں پیچھے کیوں رہوں؟ اگر سب آدمی اسٹیرائڈز استعمال کرنے کے بعد اپنی باڈی بنا رہے ہیں تو میں کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ فیئر آف مسنگ آؤٹ کیا ہے اور یہ کس طرح ہماری یوتھ کو امپیکٹ کر رہا ہے؟ ایک معاشرہ، اس معاشرے کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈز، اس کا ہم نے تذکرہ کیا. میں اکثر سٹینڈرڈز کو کوسچن کرتا ہوں کہ یہ سٹینڈرڈز بنتے کہاں سے ہیں، جن کے اگینسٹ ہم نے کمپیٹ کرنا ہوتا ہے، یا جو بینچ مارک بنتے ہیں ہماری کامیابی یا ناکامی کا. ہر معاشرے میں ایک اتھارٹی، سین، ان سین، ڈٹرمنڈ، انڈٹرمنڈ موجود ہوتی ہے. سٹینڈرڈز اتھارٹی سے ڈکٹیٹ ہوتے ہیں. اب یہ اتھارٹی گھر میں باپ کی شکل میں ہو سکتی ہے، گاؤں میں چودھری کی شکل میں ہو سکتی ہے، ڈسٹرکٹ میں ڈپٹی کمشنر کی شکل میں ہو سکتی ہے، اور اسی طرح کچھ مورل اتھارٹی ہولڈر اور ایتھیکل اتھارٹی ہولڈر بھی ہیں بذوق خود. تو وہاں سے یہ سٹینڈرڈز جو ہیں دیے جاتے ہیں، اور ان سٹینڈرڈز کے اگینسٹ ہم کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. 1-2 ہفتے قبل میں ایک ٹیلر کے پاس گیا اور میں نے ایک ٹراؤزر سٹیچنگ کے لیے دیا، اور اسے جب اس نے پیمائش کر لی تو اس نے کہا جی پائنچا کتنا رکھوں؟ میں نے کہا اس کا جتنی میں نے پہنی ہوئی ہے اتنا رکھ دیں. انہوں نے کہا نہیں یہ تو بڑی پرانی ہے، اب تو پائنچا نہیں سر، یہ ان نہیں ہے. میں نے کہا کیا چیز، اچھا کیسے طے ہوا کہ یہ ان ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آج کل بس چل یہی رہا ہے. میں نے کہا کس نے بتایا کہ یہی چلنا چاہیے؟ خیر وہ میرے سوالوں سے تھوڑا سا اکتا گیا، اور اس نے کہا جی اچھا بتائیں کتنا رکھوں؟ تو میں نے کہا بھائی اتنا رکھ دو. سو وہ پائنچے کا سائز 7 انچ ہو، 8 ہو یا 9 ہو، یہ بھی جب میں جاؤں اور ٹیلر مجھے بتائے تو یہ بالکل ہی ایسی ہے کہ میں کسی بھی دکان پہ جاؤں، کاسمیٹکس کی شاپ پہ جا کر میں ریٹیلر سے پوچھوں کہ اچھا مجھے بتائیں میں خوبصورت لگنے کے لیے آپ مجھے کیا ریکمینڈ کریں گے؟ ٹھیک ہے، اور وہ ایک ہمیں کوئی جو ہے کریم اٹھا کے دے دے. کوئی ایک نہیں اٹھا کے دیں گے ڈاکٹر صاحب، بے شمار کریمیں دے دیں گے. جی ایگزیکٹلی. سو فیئر آف مسنگ آؤٹ منیبا آپ بات کر رہی ہیں، بنیادی طور پر ایک سیلف امپوزڈ کانسیپٹ ہے کہ میں زندگی کی اس دوڑ میں، جس میں سب وقت بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور ایسے بہت سے سوشل ایکسپیریمنٹ ہوئے. آپ نے دیکھا کہ کسی پل پہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، 2-3 کھڑے ہو گئے اور رش لگ گیا کھڑے ہو گئے. کسی نے اچانک بھاگنا شروع کر دیا، کوئی میں جا رہا ہوں اور سامنے سے 4-6 لوگ بھاگتے نظر آ رہے ہیں تو سارے بھاگ پڑے. سو یہ ایک ریٹ ریس ہے جس کو کوسچن کیے بغیر ہم جب اس کا حصہ بنتے ہیں، کیونکہ جب ہم سیلف امیج کی بات کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم جب آئینے میں خود کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میں خود کو کیسا اچھا لگ رہا ہوں. میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ کیا میں دوسروں کو اچھا لگوں گا؟ سو جب یہ سوال بدل جائے گا تو پھر یہ سٹینڈرڈز بھی بدل جائیں گے، یا ایٹ لیسٹ کوسچن ضرور ہونے لگیں گے. کیا بات ہے، ویری نائسلی سیڈ.
डॉक्टर यासिर, हम किस चीज़ की तलाश में हैं? एक तो प्रेशर ऑफ ओवर अचीवमेंट कि आए दिन हमने कुछ ना कुछ ज़िंदगी में अचीव करना है, ये प्रेशर बहुत ज़्यादा है. दूसरा ये कि हमने खूबसूरत भी दिखना है, हमने मर्द भी दिखना है, हमने माचो और पावरफुल भी दिखना है. मगर हम ये भी देखते हैं कि बहुत लोग जो मशहूर हैं, पैसे वाले हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं, दे आर कमिटिंग सुसाइड ऑल्सो. तो ये तलाश किस चीज़ की है? क्या ये सुकून की तलाश है जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं? व्हाट इज़ मिसिंग इन अस? मिसिंग के अलावा जो चीज़ इंड्यूस की गई, मैं उसका एक तज़किरा करना चाहूँगा. एक फ्लॉड थिंकिंग मॉडल है जी, इफ़ एंड देन का. इफ़ आई गेट इट देन आई विल बी हैप्पी. इस फ्लॉड थिंकिंग मॉडल के नतीजे में एक टेक्सोनॉमी, एक अंडरस्टैंडिंग ये बनती है कि अगर मैं बहुत मेहनत करूँगा तो मैं कामयाब हूँगा, और अगर मैं कामयाब हूँगा तो मैं खुश हूँगा. Hard work will lead to success and success will lead to happiness and it is the other way around. अब इस पे बहुत सा लिटरेचर अवेलेबल है कि जिसमें अगर आप अपने बच्चों को सेल्फ कंटेंटमेंट, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, स्ट्रेस मिटिगेशन और सबसे बड़ा सरमाया या सबसे उसको क्या कहें असासा जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो हाई सेल्फ एस्टीम है. अगर ये आपने दे दिया तो फिर इक्वेशन ये बनेगी कि आई विल बी कंटेंटेड एंड हैप्पी, और जिस तरह डॉक्टर उस्मा ने कहा कंफर्टेबल इन माई ओन स्किन, देन आई विल बी एबल टू डू हार्ड वर्क. मेरा फोकस मेरी कंसंट्रेशन बेहतर होगी और फिर मैं वो डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर पाऊंगा जिसको आप सक्सेस कहें. क्योंकि ये एक और बहस होगी और मैं चाहूंगा इस पे भी करें कि असल सक्सेस और फेलियर होता क्या है, डिफाइन कैसे किया जाता है. सो आपका ये सवाल बड़ा फलसफियाना है कि हम किस चीज़ की तलाश में हैं. इस पे तो खैर हज़ारों सालों से फलसफियों ने भी और फिजिसिस्ट ने भी एसेंस और मैटर, जौहर और मादे पे बात की. लेकिन बात यह है कि जब हम मादे की बात करते हैं ना, मटीरियलिज्म की, मैटर की, तो वो प्रीसीड कर गया है एसेंस को. एसेंस पे बात नहीं होती है, एसेंस दिखता नहीं है, एसेंस बिकता नहीं है. जो उस्मान बार बार बात कर रहे हैं कि इंपीरियलिज्म और उसके नतीजे में जो कमर्शियलिज्म आया वो हमारी अगर वैल्यूज़ को ड्राइव करेगा तो फिर हम अपीयरेंसेस पे जाएंगे जो कि अमूमन डिसेप्टिव होती हैं. हाउस ऑफ वेलनेस में मेरे क्लाइंट्स में शायद थोड़ा सा हम एक्सपेंसिव हैं इस वजह से भी, लेकिन मैंने उसको भी रूल आउट किया कि मेरे क्लाइंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद तो बहुत सक्सेसफुल लोगों की है. वो लोग जिनको हम एमुलेट करना चाहते हैं, जिन घरों में हम रहने का ख्वाब देखते हैं, जिन गाड़ियों को ड्राइव करने की ख्वाहिश हमारे दिल में रहती है, ये तो वो लोग हैं जो 5 घंटे की एक मुसलसल नींद के लिए भी तरस रहे हैं और जो अपने 3, 4, 5 जो इमीडिएट रिलेशनशिप्स हैं उनको मैनेज करने की भी के लिए भी शदीद मुश्किल का शिकार हैं. तो शायद हमने एसेंस और मैटर की इस पुरानी बहस में कहीं कुछ मिस कर दिया और हमें अपनी तलाश की जो सिमत है उसका तायुन दोबारा करना है.